والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغ میں ہوں گے۔ یہدیہم ربہم بإیمانہم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل، اس کے اچھے کام خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یہ شخص کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، اور اس کے لیے نور ہوگا اور جنت تک پہنچائے گا۔ اور کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا، اس کا عمل، اس کے برے اعمال بری شکل میں ظاہر ہو کر اس سے جہنم میں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ مومنین کی جنت کی طرف رہنمائی اللہ پاک کی جانب سے ہوگی۔ وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان کے محلات کے نیچے دودھ، شہد، شراب طہور اور خالص پانی کی نہریں جاری ہوں گی۔ فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ دعواہم فیہا، یعنی اہل جنت اللہ پاک کی تسبیح، تحمید، تقدیس میں مشغول رہیں گے، اور اس کے ذکر سے انہیں فرح، سرور اور انتہا درجے کی لذت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، اس میں تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، رفع حاجت کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، پھر ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ ارشاد فرمایا، ایک ڈکار آئے گی، پسینہ مشک کی طرح ہوگا، انہیں تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، یعنی اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی تحدید یعنی تعظیم و تکریم سلام سے کریں گے، یا ملائکہ انہیں بطور تحیت سلام عرض کریں گے، یا ملائکہ رب کی طرف سے ان کے پاس سلام لائیں گے۔ معلوم ہوا کہ بوقت ملاقات سلام کرنا اور بوقت رخصت حمد الہی کرنا جنتی لوگوں کا کام ہے۔ وآخر دعواہم، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے کلام کی ابتدا، شروعات اللہ پاک کی تعظیم اور پاکی سے ہوگی، اور کلام کے انتہا، کلام کا اختتام اس کی حمد و ثنا پر ہوگا، اور اس کے دوران جو چاہیں گے آپس میں کلام کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حمد الہی جنت میں بھی ہوگی۔ حمد کی فضیلت کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے
اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ پاک کے نزدیک اس سے دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ نماز اور دعا قبول ہونے کے بہترین وظیفہ سنتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رات کو اٹھے اور یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو دعا قبول کی جائے گی، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔